الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک عطا حقیقت اس کا ذکر فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا: امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد کو، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، صرف قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اس بے قراری کو دور کرتا ہے. انسان کی طبیعت مختلف چیزوں کے ساتھ متعلقہ رہتی ہے. کبھی اسے خوشی کے ساتھ پالا پڑتا ہے، کبھی اس کا تعلق غم کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس کے لیے بے قراری کا سبب بنتی ہیں، کچھ چیزیں اس کے لیے قرار کا سبب بنتی ہیں. مثال کے طور پر جس بندے کی اولاد کے ساتھ محبت ہے، اس کے لیے یہ چیز سب سے زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کی اولاد اس کے سامنے ہمہ وقت موجود رہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میرے سامنے رہے تو میرا دل جو ہے وہ بڑا پرسکون رہتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کے جو دل ہیں وہ جانوروں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اگر کھیلتا کودتا رہوں، ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھوں تو میں بڑا بہتر رہتا ہوں، میری زندگی بڑی پرسکون رہتی ہے. رومی فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا بندہ ہے، جو مومن ہے، اس کے دل کا قرار جو ہے وہ بھی ایک چیز کے ساتھ متعلقہ ہے، اور وہ ایک ہی ہے. اس کے اندر کوئی نہیں ہے، کوئی دوسری چیز نہیں اس کو وہ قرار دے سکتی. آپ فرماتے ہیں کہ وہ قرار ایمان والے بندے کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ متعلقہ ہے. وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا ہو، کوئی بات ایسی ہو کہ میں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ واصل ہو جاؤں، اس کے ساتھ مل جاؤں، اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اور میرا دل جو ہے اس بات سے مضبوطی پکڑتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا تو ارشاد فرمایا ہے کہ جب ایمان والوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، میرا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل مضبوط ہو جاتے ہیں اور وہ ثابت قدم ہو جاتے ہیں، ایمان میں پختہ ہو جاتے ہیں. رومی فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جو ایمان والا بندہ ہے، جب اس کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے وہ قرار پکڑتا ہے. اور دوسری طرف اسلام میں دیکھا جائے تو جو بھی غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، وہ جس بندے کو بھی ہے
وہ اللہ رب العزت کی ذات کا اقرار کرنے والا ہے یا انکار کرنے والا ہے. جب ساری دنیا اسے چھوڑ جاتی ہے تو پھر وہ رجوع اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تو تو نہیں چھوڑنے والا، تیری ذات تو وہ ہے کہ جو میری بات کو سننے والی ہے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب وہ بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی تکلیف دور کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کہ اے انسان تجھے تیرے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دنیا میں تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات سے بیزار رہتا ہے. اس کی ذات کے لیے تیرے پاس وقت میسر نہیں رہتا، اس کی یاد میں گزارنے کے لیے تیرے پاس لمحے میسر نہیں آتے. وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو اگر اس سے بھاگ جائے گا تو تو کامیاب ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان تجھے کس چیز میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اللہ اپنے رب کے بارے میں. اللہ خلقک، وہ رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. فسواک، پھر اس نے تجھے تمام اعضاء کو درست بنایا کہ ناک کی جگہ ناک لگایا، کان کی جگہ کان لگائے، آنکھوں کی جگہ آنکھیں لگائی. اگر کہیں اس میں کوئی تبدل ہو جائے کہ ناک کسی کا ٹیڑھا ہو جائے، کسی کا کان غائب ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی حیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تیری ساری شکل و صورت کو بڑا اچھے طریقے سے بنایا. اور پھر تیرے تمام عناصر کو معتدل بنایا کہ جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے تیری طبیعت اس کے ساتھ متعلقہ ہوتی چلی جاتی ہے. یہ کرنے والی ذات میری ہے، لیکن اس کے باوجود تو دنیا کے اندر اتنا مگن ہے کہ تیرے لیے میرے بارے میں دھوکہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی ذات ہے یا نہیں ہے، اور تو اپنے اسباب کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے بیٹھا ہے. مولانا اسی مضمون کو آپ کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں گفت پیغمبر کے یزدان مجید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر درد کا علاج پیدا فرمایا ہے کہ کوئی بھی دکھ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی تکلیف ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ رب العزت نے دنیا میں نہ رکھا ہو. ہر چیز کا علاج اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھا ہے، اور بے قراری کا جو علاج ہے، بے چینی کا جو علاج ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی یاد میں رکھا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان میری یاد میں ہے. تم لاکھ اپنا دل جو ہے اولاد کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لگا لو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں یہ ساری چیزیں بے قرار کر جائیں گی، قرار تمہیں میسر آئے گا تو یہ میری یاد کے ساتھ آئے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، لیکن بے چینی اور بے قراری جو ہے اس کا علاج اللہ رب العزت نے اپنی یاد میں رکھا ہے. اور جو بندہ اس کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے پھر اس کو بیماری ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس کی بے چینی اور بے قراری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کی پیشانی کی طرف آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ پریشان ہوگا.
اللہ رب العزت دنیا میں انسان کو چاہتا ہے اور وہ اس بات کا خواہاں رہتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا ہو کہ یہ میری طرف رجوع کرے اور میں اسے اپنی ذات کے لیے قبول کروں. لیکن اس کے لیے پیاس پیدا کرنا ضروری ہے، طلب کا اظہار کرنا ضروری ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی بے عقلی کا خمیازہ جو ہے وہ تقدیر دینا لالا کر کہ یہ بات تو کرے کہ اگر میرے نصیب میں یہ نیکی لکھی ہوتی تو میں کر لیتا. فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ تو یہ کہے کہ اگر میرے نصیب سے نماز پڑھنا لکھا ہوتا تو میں نماز پڑھ لیتا. میرے نصیب سے اللہ رب العزت نے لکھا ہی نہیں تھا، لہٰذا میں کیسے پڑھ سکتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ پہلے طلب کا اظہار کرنا ضروری ہے. جب تو طلب کا اظہار کرے گا پھر اس کی توفیق سے خیال ہوگی. قدم تو نے بڑھانا ہے، لے کے چلنا اس کی ذات کا کام ہے. رومی فرماتے ہیں آج پر بوٹی چمکی آور کا دست، پہلے اپنے اندر پیاس پیدا کر پھر تجھے پانی میسر آئے گا. اگر تیرے اندر پیاس نہیں ہے تو تجھے وہ پانی فائدہ نہیں دے سکتا. پانی ہمیشہ فائدہ دیتا ہے تو پیاسے کو دیتا ہے. جو بندہ بھرا ہوا ہے جس کو پیاس نہیں ہے اس کو پانی فائدہ نہیں دیتا. آگے آگے فرماتے ہیں پاک ہوا آور از بالا دست، جب تو اپنے اندر پیاس پیدا کر لے گا پھر اللہ رب العزت تیرے لیے ہر جگہ سے انتظام کر دے گا. پانی آسمان سے بھی اترے گا، زمین سے بھی نکلے گا، ہر جگہ سے تجھے پانی میسر آ جائے گا کہ تیرے لیے اسباب وہ پیدا کرے گا. قدم تو نے بڑھانا ہے، نیت تو نے باندھنی ہے، تو نے اپنا ارادہ صرف کرنا ہے. آگے کام جو ہے وہ اللہ رب العزت کرے گا اور وہ تجھے توفیق عطا فرمائے گا. لیکن اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ صاف ستھری چیز کو پسند کرتا ہے، وہ بنیادی چیزوں سے بھری ہوئی چیز کو پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ وہ دل جو ساری چیزوں کو چھوڑ کے میرے ساتھ محبت کرنے والا ہو وہ دل کامیاب ہوگا. اس کو میں توفیق بھی دوں گا، اسے میں کامیاب بھی کروں گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون کہ قیامت والے دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ ہی بیٹے فائدہ دیں گے. کیا چیز فائدہ دے گی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ جو سلامتی والے دل کے ساتھ میری بارگاہ میں آئے گا، جو پاک صاف دل لے کے آئے گا کہ جس دل میں میری محبت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی، وہ دل جو میری بارگاہ میں لے کے آئے گا اسے میں کامیابی عطا کروں گا، اسے میں مہربانی کے ساتھ نوازوں گا. علامہ اقبال اس وجہ سے فرماتے ہیں نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ کون ہے سوال کرنے والا جو مجھ سے سوال کرے. شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں، وہ مردے کو پسند نہیں کرتا کہ جو شہباز ہے وہ مردار نہیں کھاتا، وہ ہمیشہ تازہ شکار کھاتا ہے اور خود شکار کر کے کھاتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت وہ مردہ دل پسند نہیں کرتا کہ جس کے اندر دنیا کی محبت ہے، جس کے اندر والدین کی، اولاد کی، رشتہ داروں کی ایسی محبت ہے کہ وہ ان ساروں کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اسے ایسا دل پسند نہیں ہے، نہ اسے ایسا بندہ پسند ہے، اسے وہ دل پسند ہے کہ جو اس کی یاد کے ساتھ معمور ہو. آپ فرماتے ہیں نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے کہ وہ آج بھی سوال کرتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے فریاد کرنے والا، ہے کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگنے والا. لیکن صاف دل کے ساتھ جو معافی مانگے گا اس کے اوپر وہ مہربانی فرمائے گا. رومی آگے فرماتے ہیں گرچہ درمیان دور کہ گرچہ درما جوئی ہو گئی وجہاں کہ اگرچہ تو علاج تلاش کرے اور دل سے کہے
کہ اے باری تعالیٰ تو میرا علاج کر دے، میری اس پریشانی کو دور کر دے، تو پھر وہ تیری پریشانی کو دور ضرور کرتا ہے۔ ضرورت اس میں یہ ہے کہ دل تیرا صاف ہونا چاہیے، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ سلامتی والا دل جو ہے وہ میری بارگاہ میں مقبول ہے، کہ سلامتی والے دل کے ساتھ جو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اسے فریاد کو سنوں گا اور اس کی تکلیف کو دور بھی کروں گا، کہ جو آگے بڑھا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ کون ہے جو بے قراری کو سننے والا ہے، اس کو قرار دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ میری ذات ہے، لیکن اس کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ تیرا جو دل ہے وہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ پاک دل کے ساتھ اگر تو اس سے سوال کرے گا تو وہ تیرے اوپر ضرور مہربانی فرمائے گا۔ اسی وجہ سے انسان کو ہر معاملے میں ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں ریاکاری، دکھاوا، غرور، تکبر، یہ چیزیں شامل حال نہیں ہونی چاہیے۔ رومی آگے فرماتے ہیں کہ تو دنیا میں جو علاج اپنے کرواتا ہے اور جو دوائیں تو استعمال کرتا ہے اپنے علاج کے لیے، ان کا رنگ بھی ہوتا ہے، ان کی بو بھی ہوتی ہے، ان کا ایک ذائقہ بھی ہوتا ہے، اور تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سامنے فریاد رکھتا ہے اور علاج طلب کرتا ہے، تو پھر اس سے آگے یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی اب کوئی رنگ ہوگا، کوئی بو ہوگی، کوئی ذائقہ ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ایک بندے نے مصیبت میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دی، ایک مہینہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا جی مہینہ پوری نماز پڑھی، فائدہ تو ہوا، کوئی چھوٹا چھوٹا دفعہ پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے وہ ایسے نہیں ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں لے کسان کرنا کی ذات کی طرف سے تجھے علاج میسر آئے گا، اس کے اندر نہ تو کوئی رنگ ہوگا، نہ ہی کوئی بو ہوگی، اور نہ ہی اس کا کوئی ذائقہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے جو علاج ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے وہ اس کے حکم کے ساتھ متعلق ہے، کہ اور اس کا جب حکم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز بھی آڑے نہیں آتی، وہ علاج اسی طرح سے ہو جاتا ہے جس طرح سے وہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ، کہ صرف حکم اللہ رب العزت کی ذات کا ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، بس وہ اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا فسبحان الذی بیدہ الملکوت، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ کہ تم جتنا مرضی بھاگ لو، جتنا مرضی زمانے میں دور دھوپ کر لو، اور اللہ رب العزت کی یاد سے بیزاری کر لو، لوٹ اسی کی طرف جانا ہے، اور اسی وقت وہ تمہارا کام ہونا ہے جب اس نے حکم فرمانا ہے، اور اس کا حکم اس وقت ہوگا جب وہ نیک نیتی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنا سوال رکھے گا، وہ تیرے اوپر مہربانی کرے گا، اور ایسی مہربانی کرے گا کہ پھر وہ تیرا علاج کر دے گا۔ اس کے اوپر آپ ایک مثال دیتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں چشم را اے چارہ جو در لا مکان کہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جس طرح سے اپنا علاج چاہتا ہے، جس طرح سے اپنی بیماری کا مداوا چاہتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تو پھر اپنی آنکھ کو اس کی ذات پہ رکھ، کسی ہیلے بہانے وسیلے سبب کے اوپر نہ رکھ بلکہ اسی کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھ۔ اس کی مثال آپ لیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جب اس کی جان نکلتی ہے تو وہ اپنے ورثاء کے پاس ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ باندھ ہوئے ہیں وہ سیدھے کر کے باندھ دی جاتے ہیں، آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں، منہ اس کا بند کر دیا جاتا ہے تاکہ بعد میں دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ سنبھالا نہیں کرا، اس کو سنبھالنے والے پاس موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس وہ بندہ جو قتل کر دیا جاتا ہے اور بے سنبھالا مرتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ساری چیزیں اگر جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں بھی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ لامکان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ آیا جو میری آنکھیں بند کر دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے تجھے اللہ رب العزت کی ذات میں سنبھالا ہوا ہے، لہٰذا تو اپنی آنکھیں جو ہیں وہ اس ذات کی طرف لگائے رکھ جو تیری فریاد میں پہنچنے والی ہے، کہ تیرے اوپر مہربانی فرمانے والی ہے۔ کسی بھی دوسری چیز کے اوپر تو اپنا بھروسہ نہ رکھ، تو نے اگر بھروسہ رکھنا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھنا ہے، وہ ضرور مہربانی فرماتا ہے۔ آگے آپ ملاقات فرماتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ آج فرماتے ہیں اے خدا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربه کلمات، کہ اللہ رب العزت سے سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات، فتاب علیہ، پس ان کلمات کے ساتھ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، انہو هو التواب الرحیم، بے شک یہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہ بہت مہربان ہے۔ غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے جو اللہ رب العزت کی منشا تھی، اس کے اوپر وہ قبولیت ہوئی اور اس کی بارگاہ سے مہربانی ہوئی، وہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کلمات میں نے ہی سکھائے تھے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں آئے۔ جب انہی کلمات کو آدم علیہ السلام نے میری بارگاہ میں دہرایا، میں نے توبہ قبول کی اور بڑا مہربانی والا معاملہ کیا۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا بھی ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال، حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ نے عرض کی، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا ہے، انفسنا، اپنی جان کے اوپر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تم ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ عمل تھا جو آدم علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے قائم کر دیا کہ جب اس بارگاہ حقیقی میں تیرے ساتھ کوئی بھی کوتاہی والا معاملہ ہوگا،
تو نے اس کی بارگاہ میں معافی طلب کرنی ہے. شیطان کی طرح یہ نہیں کہنا کہ میں تو اللہ ہوں، میں افضل ہوں، تکبر نہیں کرنا، بلکہ اس کی بارگاہ میں آبی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے. وہ تیرے اوپر مہربانی فرمائے گا اور ایسی مہربانی فرمائے گا کہ جو دائمی ہوگی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ اے خدا پاک جو لا شریک ہے اور جو بے نیاز ہے اور جسے ہماری کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری دستگیری فرما اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہ اگر تو ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. رومی فرماتے ہیں کہ اے خدا پاک کے اندار یار دستگیر جرم مارا درگزار. کہ اے خدا پاک تو لا شریک ہے، تو مستغنی ہے، تو مہربان ہے، تو بے نیاز ہے. تو ہماری دستگیری فرما اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. آگے آگے باتیں ہیں یاد دے مارا سفر بھائی کہ یاد مارا سفر بھائی رکھی کہ ہمیں ایسی حقیقت آمیز باتیں سکھا کہ جس طرح تو نے آدم علیہ السلام کے اوپر مہربانی کی، ان کو کلمات سکھائے اور وہ کلمات تیری بارگاہ میں مقبول ہو گئے. ہمیں بھی ایسے کلمات سکھا جو تیری بارگاہ میں قبولیت کا شرف رکھتے ہیں، جن سے ہم تیری بارگاہ میں عرض کریں تو تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمارے اوپر مہربانی فرما دے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وہ کلمات ذکر فرمائے اور ابتداء فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، تو ہماری پکڑ نہ کر، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھے. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اور ہم پر وہ بھاری بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا. کہ پہلے بھی لوگ تھے لیکن ان کے اوپر تو نے جو بوجھ ڈالا وہ بھاری تھا، ہم اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال. آگے فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے پروردگار ہم پر وہ بوجھ جس کی ہم اٹھانے کی قوت نہیں رکھتے وہ بھی نہ ڈال. کہ ہم صرف اور صرف تیری بارگاہ سے تیرا فضل چاہتے ہیں، ہم کسی بوجھ کو اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے. آگے فرمایا وَأَنْ اللَّهَ درگزر فرما، وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخش دے، وَارْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم فرما، أَنْتَ مَوْلَانَا، تو ہمارا دوست ہے، فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، پس تو ہماری مدد فرما کفار قوم کے اوپر. یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے ہمیں خود عطا فرمائے ہیں. اس کے برعکس آج ہم دنیا کے اندر سارے مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاملات غیروں کو سپرد کر دیے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں برملا طور پہ فرمایا ہے کہ یہ یہودی یہ عیسائی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. لیکن آج ہم سارے کے سارے معاملات ان کے سپرد ایسے کیے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. کہیں معاشی طور پہ استحصال کیا جا رہا ہے، کہیں تو ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، کہیں تو ان کو مارا جا رہا ہے. لیکن کوئی بھی احتجاج، کوئی بھی کارروائی ہماری بارگاہ ثابت نہیں ہوتی. وجہ
کیا ہے کہ ہمارے اندر سے غیرت ایمانی ختم ہو گئی ہے. غیرت ایمانی اس وقت بڑا کامیاب رہ سکتی ہے اور ہمارے دلوں میں قائم رہ سکتی ہے کہ جب تک ہم اپنے معاملات اللہ رب العزت کی ذات کے سپرد نہیں کرتے، صاف دل کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آج بھی عرض کریں تو وہ مہربانی بھی فرماتا ہے، کفار کے اوپر مدد بھی عطا فرماتا ہے اور اپنی مہربانی سے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرماتا ہے. لیکن دل کا صاف ہونا، نیت کا صاف ہونا ضروری ہے. لیکن اس کے برعکس ہمارے معاملات اس کے الٹ ہو چکے ہیں کہ ہم نے ہر چیز میں اپنے مفادات کو سر فہرست رکھا ہوا ہے کہ میرا اس میں فائدہ کتنا ہوگا، میرا فائدہ اس میں اتنا ہے، لہٰذا باقی جہاں مجھے اپنے فائدے سے غرض ہونی چاہیے. یہ جو نفسی کا فائدہ ہے یہ ہمیں اس بہانے پہ لے آ کے کھڑا ہوا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ عبرت آمیز باتیں سکھا جو اے مہربان میرے رحم کا سوال کریں، وہ باتیں اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی بھی ہیں، ان سے وہ مہربانی بھی فرماتا ہے. لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ صاف نہیں ہے. جب صاف دلوں کے ساتھ ہم اس کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے تو پھر وہ ہماری دعائیں قبول اسی وجہ سے نہیں فرماتا. آگے آپ فرماتے ہیں ہم دعا دعا کی توفیق بھی تیری جانب سے ہے، دعا کی قبولیت بھی تیری طرف سے ہے، ہمارے دل کا اطمینان بھی تیری طرف سے ہے، ہمارا کرنا بھی تیرے لیے ہے، ہمارے جملہ معاملات بھی وہ تیرے سے ہیں. باری تعالیٰ کی ہمارے حال پہ رحم فرما. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ آج بھی ہم اگر اکٹھے ہو کے اپنے سارے معاملات اللہ رب العزت کی ذات کے سپرد کر کے اس کی مہربانی طلب کریں تو وہ ہمارے حال پہ ضرور مہربانی فرمائے گا. لیکن سارے معاملات خراب کرنے کے لیے ہم نے ایک ہی وجہ بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو سخی کرنا ہے، اپنے لیے مال کمانا ہے، اپنے لیے رزق اکٹھا کرنا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جو ہیں وہ متعلقہ رہتی ہیں. پہلے نمبر پہ اس کا وہ مال جو اس نے کمایا ہوگا وہ اپنی جگہ پہ پڑا رہے گا، وہ اس کے ساتھ آ جائے گا. جہاں جہاں جو محل جو چیز پڑی ہے وہ وہی پڑی رہے گی، سوائے اس کے کہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر دیا. دوسرا وہ مال حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، دھوکہ دے کے، بل جانبی کر کے جس انداز سے بھی کمایا ہے، جن کے لیے کمایا ہے وہ اسے کندھوں پہ اٹھائیں گے، قبر پر لے جا کے رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس سے آگے تیرا معاملہ ہے، تو جو چاہے کرے، اب اس سے آگے ہم تیرے ساتھ نہیں جا سکتے. اب فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرے تھے جن کے لیے یہ سارا کام کرتا رہا وہ یہیں پہ چھوڑ چھوڑ. تیسری چیز وہ عمل ہوگا جو اس نے نیک نیتی کے ساتھ کیا ہوگا، وہ اس کا ساتھی ہوگا اور وہ کچھ نماز صورت میں اس کے قدر میں جانے سے پہلے وہاں موجود ہوگا. یہ اس سے سوال کرے گا کہ تو کون ہے جو میرا اتنا خیر کا ہے اور ادھر آ گیا ہے، سارے چھوڑ گئے ہیں. وہ کہے گا کہ میں بھی تیرا نیک عمل ہوں جس کو تو نے نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا، آج میں تیرے سامنے وہ موجود ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے تیرے لیے بھی ضروری ہے کہ سارے معاملات اللہ رب العزت کے سپرد کر دے. جب وہ تجھے ماں کے پیٹ میں رزق عطا کرنے والا ہے، جب وہ تجھے بچپن میں ساری چیزوں سے نوازنے والا ہے، اب تو تو بڑا ہے، اب تو تجھے اس نے عقل شعور عطا کیا ہے، تیرے ہاتھوں میں اس نے قوت رکھی ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ تیرے لیے تیرے رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ پھر بھی تو اس کی امید چھوڑ کے
उससे इराज करके हीले बहाने करता है और उससे दूर भागने की कोशिश करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक उसवे हसना पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को अपनी पाक बात का नूर अता फरमाए और हमारे दिलों का रुख अपनी पाक बात की तरफ करके हमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक उसवे हसना पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। ज़िम्मन एक बात आज कहता चलूं कि हमारे मुर्शिद गिरामी जब आप एक हफ्ता पहले अस्पताल जाने से उधर मौजूद थे तो तमाम आबाद दस्त ये अर्ज की कि जनाब दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सेहत अता फरमाए। ये नूर अहमद साहब इस बात का तशदीद गवाह आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि आप सारे लोग ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो दिल का नूर जो है वो अपनी ज़ात की तरफ रखे कि बीमारी जो है इसकी शिद्दत भी है, इसकी तकलीफ भी है कि ये बीमारी, इस बीमारी की शिद्दत और इसकी तकलीफ दिल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के साथ कायम रहेगा तो ये बीमारी की शिद्दत तकलीफ जो है ये कोई असर नहीं करेगी। और उसी तरह से फिर होते हुए साहब ने देखा कि जो भी हुआ जैसे भी हुआ आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा के ऊपर राज़ी रहे। ये हमारे लिए एक मिसाल है चश्मदीद कि कहते हैं कि जो यार के दिखाए वो आज हमारे सामने मौजूद है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के साथ मुतल्लका रहते हैं, बीमारी चाहे ज़ाहिर है चाहे जो भी है वो उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पे राज़ी रज़ा जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों को अपनी ज़ात का नूर अता फरमाए। शाह चरक का परवाज़ बता